السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ پی ڈی ایم اتحاد کو بچا لیں، نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کسی ایک نقطے پہ اکٹھا کر لیں، تو دوسری طرف عمران خان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اینف از اینف، اب ڈیلیور کرنا پڑے گا، لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ بعض قریبی لوگ، بعض ذرائع جو ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دو کابینہ کی میٹنگز میں عمران خان بالکل بدلے نظر آئے ہیں۔ یہ وہ عمران خان نہیں تھا، یہ ایک پرانا عمران خان تھا، سخت عمران خان جس نے کیبنٹ کو وارننگ دے دی ہے۔ اب عمران خان آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ڈی ایم اتحاد پر۔ آصف علی زرداری کے اعلان کے بعد جو انہوں نے آخری پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کیا تھا کہ اگر پی ڈی ایم نے استعفے دینے ہیں، اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو نواز شریف پہلے لندن سے پاکستان آئیں، پی ڈی ایم کو لیڈ کریں اور وہ نواز شریف کو استعفے دیں گے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر تناؤ اس قدر بڑھا کہ بعد پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی بھی پر امید ہیں، وہ آصف علی زرداری کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں سندھ اسمبلی میں سب سے آخر میں استعفیٰ دے دیجیے گا، لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیں۔ اس سلسلے میں نواز شریف کے ساتھ بھی وہ کانٹیکٹ میں ہیں اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آج انہوں نے نواز شریف کو بھی فون کیا اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری کو بھی فون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کابرین کی میٹنگ بھی کی، جن کو یہ انہوں نے کہا، یہ میسج دیا کہ پارٹی اپریل کے دوسرے ہفتے میں روزوں سے 3-4 دن پہلے یا پھر عید کے بعد لانگ مارچ کے لیے تیار رہے۔ یہ اپنی پارٹی کو انہوں نے میسج کنوے کر دی ہے۔ اب وہ آصف علی زرداری کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ آصف علی زرداری قومی اسمبلی سے استعفے دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ بلکہ آصف علی زرداری نے ایک اور بات کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر استعفے ہی چاہیے تو پہلے لانگ مارچ کر لیں، لانگ مارچ میں اتنی دنیا لا کے دکھائیں کہ پتہ چلے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ آگے ہیں، اور اگر وہ لانگ مارچ کو دیکھ کر کنونس ہو گئے کہ نہیں اب ٹائم استعفوں کا ہے تو وہ ضرور استعفے دیں گے، لیکن لانگ مارچ کے بعد، لانگ مارچ سے پہلے استعفے دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری طرف ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں نون لیگ کے شریف خاندان کے اندر اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ مریم اور حمزہ شہباز کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، بلکہ مریم نے تو حمزہ شہباز پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ کسی اور کے کہنے پر چالیں چل رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر چالیں چل رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ان کو کون کون ملنے آتا رہا ہے، ان کو سب پتہ ہے، جس پر نواز شریف نے اطلاعات کے مطابق مریم کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ نہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، اور بلکہ ہمیں افہام و تفہیم سے آگے چلنا چاہیے۔ دوسری طرف میاں صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینے چاہیے، لانگ مارچ سے پہلے استعفے پہ پارٹی بھی دے اور وہ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر 80% ایم پی اور ایم این اے کسی صورت میں استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو میاں صاحب آپ استعفوں کی بات تو کر رہے ہیں، پھر پارٹی سے استعفے طلب کر رہے ہیں، پہلے اپنی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں اور دیکھیں کہ کون کون سے لوگ استعفے دے رہے ہیں۔ حالات تو یہ ہیں، جاوید لطیف جنہوں نے مریم نواز کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا تھا اور پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی، بیان دے دیا تھا، مریم نے ان کو شاباش دی ہے، جبکہ شہباز شریف حمزہ شہباز نے ان سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ یہ تم نے کیا بیان دیا ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز سنا ہے کہ ان سے شدید اور سخت ناراض ہیں، جبکہ مریم ان سے صدقے باری جا رہی ہیں۔ تو نون لیگ کے اندر بیانیے کی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف حمزہ شہباز مولڈون میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پر اصرار قسم کی ان کی سرگرمی ہے، مریم کے ساتھ وہ بات تک نہیں کر رہے، جبکہ روزانہ کی بنا پر پارٹی سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ دسکا کا الیکشن اب ان کے ذمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ مریم کو بتائیں گے کس طرح سے پرامن رہ کر الیکشن جیتا جاتا ہے اور وہ دسکا کا الیکشن پرامن طریقے سے ان کو جیت کر دکھائیں گے۔ دوسری طرف نون لیگ کے موثر دھڑوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر نون لیگ کے ہم خیال لوگوں کو یہ کنوے کر دی ہے
کہ وہ استعفے تو بالکل ہی نہیں دیں گے، بلکہ مریم کا جو بیانیہ وہ بھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، مریم کو 26 مارچ کو نیب نے بلا لیا ہے۔ نیب میں ان کو ایک نئے کیس میں بلایا ہے، وہ ہے 1400 کنال اراضی رائے ونڈ میں، جس کو پہلے اونے پونے داموں میں خریدا گیا، اس کے بعد وہاں پر ڈیولپمنٹ کروائی گئی، اور اس کے بعد اس کو گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ سرکاری وسائل کا بیجا استعمال وہاں پر ہوا، اور ان کی جو پراپرٹی تھی اس کے لیے نیب نے ایک تو جو سرکار کا استعمال ہوا ہے اس کا نوٹس لیا، اور دوسرا مریم نواز سے یہ پوچھا کہ لاہور کے اندر 1400 کنال قیمتی اراضی، اس کے وسائل کہاں سے آئے، اور وہ جو رقم تھی اس کا کوئی ٹیکس بھی پے کیا گیا ہے، کوئی بتائیں تو صحیح یہ پیسے کہاں سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے زمین خریدی، کیونکہ وہ تو یہ کہتی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور یہ 1400 کنال جگہ نکل آئی ہے۔ دوسرا نیب نے ان کو چودھری شوگر ملز میں بلایا ہوا ہے کہ اس کے جو شیئرز تھے وہ کیسے خریدے گئے، پاکستان سے غیر ملکی جو تھے انہوں نے جو اس کے شیئر خریدے اور بعد میں وہ شیئر مریم کے نام پہ منتقل کر دیے، تو مریم کی ان سے کیا رشتہ داری تھی کہ انہوں نے بغیر پیسوں کے وہ شیئر جو تھے ان کو دے دیے۔ تو لیکن یہ کیس جو ہے یہ کورٹ میں پینڈنگ بھی ہے، کیونکہ اسی کیس میں ان کو بیل ہوئی ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں چودھری شوگر مل کی، اور 7 تاریخ کو اس کی لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل ہو جائے گا، تو مریم کی مارچ میں تو خیر گرفتاری ممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپریل کے اینڈ تک مریم جیل میں ہو، اور شہباز شریف جن کی بیل اپلیکیشن تیار پڑی ہوئی ہے، ان کے وکیل صرف ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف نے ان سے کہا کہ ابھی رک جاؤ، پہلے دیکھو مریم کب اندر جاتی ہے اس کے بعد فائل کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اپریل کے اینڈ میں شہباز شریف باہر ہوں اور مریم جیل کے اندر، کورٹ لکھپت جیل ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی باتیں نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے زرداری صاحب کو منا لیں، اگر زرداری صاحب نہیں مانتے تو دوسرا آپشن یہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہ پھر وہ نواز شریف کو منائیں گے کہ چلیں لانگ مارچ کرتے ہیں، استعفے بعد میں دیکھے جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف بڑکے تو مار رہے ہیں لیکن نون لیگ ان کے کہنے پہ استعفے نہیں دے گی، تو لگ یہی رہا ہے کہ اتفاق یہی ہوگا کہ لانگ مارچ ہی کیا جائے، استعفے بعد میں دیکھے جائیں گے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ بھی اب مئی کے اندر ہی ایکسپیکٹڈ ہے شدید گرمی میں۔ تو ناظرین، دوسری طرف ایک طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بھرپور کوششیں کریں کہ پی ڈی ایم کو اکٹھا کریں، اور دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ بالکل بدلے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے کئی سینئر منسٹرز نے بتایا کہ یہ جو آخری کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں خان صاحب بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے بالکل کلیئر اشارہ کر دیا ہے تمام بیوروکریسی کو، یہ سگنل دے دیا تمام منسٹرز کو کہ جو ڈیلیور کرے گا وہی اسٹے کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے وہ تمام افسر جن کے آج بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں، جو نواز شریف اور شہباز شریف کی ٹیونز پر ڈانس کر رہے ہیں، ان تمام افسروں کی لسٹیں بنائی جائیں اور ان کو او ایس ڈی کیا جائے، کھڈے لائن کیا جائے، اور ان کی جگہ پہ نیوٹرل افسران کو لگایا جائے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آلموسٹ 3 سال گزر گئے ہیں، اب رومانس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب صرف کام ہوگا ڈیلیوری پر، اور وہی سروائیو کرے گا جو ڈیلیور کرے گا، یہ میسیج منسٹرز کو دے دیا گیا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں اگلے چند روز میں۔ سینٹ کا الیکشن گزر گیا، اعتماد کا ووٹ ہو گیا، عثمان بزدار پر بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا، اب عثمان بزدار جو ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی اب ڈیلیور کرو اور تمہیں انتظامی مشینری اب میں دوں گا، ان کے عمران خان ایک اور ایکسپیریمنٹ کریں گے، کوئی چھٹا چیف سیکرٹری میں نے سنا ہے کہ بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لسٹیں بن چکی ہیں جن لوگوں نے پنجاب سے اسلام آباد جانا ہے اور جن لوگوں نے اسلام آباد سے پنجاب آنا ہے۔ تو بالکل یہ خان صاحب اب آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، اس کا احساس عمران خان کو ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ اب انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وسیع پیمانے پر پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں انتظامی تبدیلیاں ہوں گی، اور پنجاب میں بھی کچھ منسٹر بدلے جائیں گے اور وفاق میں بھی کچھ منسٹر بدلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین بہت شکریہ، میرا ویلاگ دیکھتے رہیے، اللہ حافظ۔